مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی الحمدللہ ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں گئے، اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک طرح سے ان کہانیوں سے اعلان برات کا اظہار کر لیا، جیسے کہ ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تو اس کے اعمال بھی جان لیتے، یہاں تک کہ یہ بھی جان لیتے کہ اس نے صغیرہ گناہ کیا ہے یا کبیرہ گناہ کیا ہے۔ یعنی اندازہ کرو ایسی ایسی کہانیاں جن کا قرآن اور حدیث سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، جب ارشاد بھٹی صاحب نے یہ ان کے سامنے مولانا طارق جمیل کے سامنے یہ رکھا نا کہ یہ کہانی آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح کا کشف نہیں ہوتا تھا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح کا کشف ہوتا تھا۔ چلے اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر اس قول کی اوتھینٹسٹی، اس چیز کی مضبوطی کچھ پتہ نہیں۔ پھر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40-50 سال ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر ایک اور کہانی میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال پتے کھا کر جنگل میں گزارا کرتے رہے۔ پھر ایک بہت ہی بڑی کہانی جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، ہم تو یہی کہیں گے، ہمارے تو حسن ظن ہے کہ ان کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ ان کی طرف یہ کیا کیا کہانیاں منسوب ہیں۔ اچھا، کہانی میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ سے 14 پاڑے حفظ کر کے نکلے۔ یعنی اندازہ کرو، یہ وہ کہانی ہے کہ اگر آپ ان کو قرآن اور حدیث کے اوپر فٹ کر کے دیکھیں گے نا تو قرآن اور حدیث ان کو ایسی جگہ پھینکے گی کہ یہ ملنی بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب پھر ارشاد بھٹی صاحب مولانا طارق جمیل کے سامنے کہانیوں کی لڑیاں نکال کے ان کے سامنے رکھنے لگ گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب اندر سے پریشان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری ذات سے متعلق سوال پوچھیے۔ آخرکار مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کہانیوں کو رد کرنا ہی پڑا جو کہ اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ میں رد کرتا ہوں ان کہانیوں کو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ سر، آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، آپ میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں رد کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط۔ سلام ارشاد بھٹی صاحب کو جو انہوں نے یہ سوال رکھے مولانا طارق جمیل کے سامنے، اور سلام ہے پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو جو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ سب اسلام کی طرف کہانیاں منسوب ہیں، یہ اسلام کو بدنام کر رہی ہیں یہ کہانیاں۔ یعنی ایسی کہانیاں یار جب نان مسلم کے سامنے رکھی جائیں گی، ان کے سامنے جو پیش کی جائیں گی، ان کے سامنے تو یار اسلام دوسرا جائے گا، جو بکش اسلام ہے، جو کتابوں والا اسلام ہے وہ تو نہیں نہ جائے گا۔ ہمارا اسلام تو کتابوں سے ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، تو یہ بات ہے۔ ایسی کہانیاں اسلام سے ثابت نہیں ہیں جو کہ الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ اقرار کیا کہ میں ان کہانیوں کا رد کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اسلام قرآن اور حدیث میں، یہ میرے پاس فضائل اعمال پڑھی ہے، اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں مگر کہانیاں بھی بہت ہیں اس کے اندر، جو کہ میں بھی آپ کو کچھ کھول کے سناتا ہوں۔ پیش خدمت آپ کے سامنے فضائل اعمال کی ایک کہانی، میں کہانی ہی کہوں گا اس کو اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کو۔ یہ فضائل اعمال ہے، صفحہ نمبر ہے 294 254۔ لکھتے ہیں کہ ابن القاتب کا معمول تھا کہ وہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ یعنی اندازہ کریں دن رات میں قرآن پاک کتنے پڑھتے تھے؟ 8 قرآن شریف دن رات میں وہ پڑھتے تھے۔ جبکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پاک مکمل کر لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ ہم میں سے تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک رات میں وہ 1/3 قرآن کو مکمل کر سکے۔ صحابہ کرام یہ والی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک مکمل کر لیں، مگر یہ لوگ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک دن میں یہ 8 قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ سب کہانی ہیں، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں یار جن کی طرف یہ منسوب کی جا رہی ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کیا منسوب کیا جا رہا ہے۔ اسی فضائل اعمال سے ایک اور کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ صفحہ نمبر ہے 378۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہونا کہ ان کی طرف یہ کیا منسوب کیا جا رہا ہے، یہ بڑی غلط بات منسوب کی جا رہی ہے جو کہ جس کے متن میں ہی فالٹ ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں کے مطابق کہ وہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح پڑھتے تھے۔ 1000 نفل یعنی 500 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ایک نارمل سپیڈ بھی اگر امیجن کی جائے تو 2 رکعت نفل کو پڑھنے میں 3 منٹ تو لگے ہی لگیں گے، یا پھر آپ اس سے بھی کم کر لیں تو ٹوٹل 1500 منٹ بنتے ہیں۔ اور اگر آپ 1500 منٹ کو 60 سے ڈیوائڈ کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا 25 گھنٹے۔ 25 گھنٹے وہ 1000 نفل ہی پڑھتے رہتے تھے۔ فرض نمازیں کدھر گئی، زندگی کے باقی معاملات کدھر گئے، یہ کہانی میتھ سے ہی فارغ ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، خدا کا واسطہ ایسی کہانیوں کو نکال دیں اس کتاب سے۔ ایسی کہانیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرتی ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرنے والے پھر اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیسی یعنی اسلام پر یہ کہانی ہے۔ باقی ایک اینڈ میں بس 1 منٹ کی چھوٹی سی گفتگو کر کے میں پورا بیان کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے فضائل اعمال، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں اور کہانیاں بھی ہیں، اور یا کہہ لو کہانیاں زیادہ ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے ایک عام انسان کی ہاتھوں سے لکھی گئی ہے، یہ کسی خدا کے ہاتھوں سے
قلم سے یا کسی نبی کے ہاتھوں سے لکھی نہیں گئی. یہ فضائل اعمال بھی ایک عام سے انسان کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے جو کہ نبی نہیں تھا. کلیئر بات ہے, کیونکہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے. اسی طرح یہ بھی انسان تھے, ان سے بھی غلطیاں ہو گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اچھائیوں پر, مگر برائی اگر دیکھیں تو اس کو پھر آپ اپنے وسائل کی حدود میں رہ کر روکیے. اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیے, اگر آپ ہاتھوں سے روک سکتے ہیں ہاتھوں سے روکیے. اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں یعنی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دل میں اس چیز کو برا جانیے, ٹھیک ہے نا. میرے پاس وسائل تھے, میرے پاس ایک آڈینس ہے, تو میں نے اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کی کہ یہ سب کہانیاں, اسلام سے ان چیزوں کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. مگر بعد میں پھر سے وہی کروں گا کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ نبی نہیں تھا, ایک نارمل سا ایک عام سا انسان تھا, اس سے غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. یہ بات ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم گالیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ دیکھ تیرے بابے نے, تیرے فلانے نے یہ لکھا, تیرے فلانے بابے کی کتاب میں یہ غلطیاں ہیں, اب بتا. اس طرح ہم بدتمیزیوں پہ اتر آتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کسی شخص میں غلطی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو بدتمیزی سے نہیں سمجھانا چاہیے بلکہ علمی طریقے سے سمجھانا چاہیے. تو یہ بات ہے, انشاءاللہ وہ سمجھے گا بھی. پھر مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. پہلا اللہ کی کتاب یعنی قرآن, اور پھر دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی صحیح احادیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں طریقہ بتا گئے ہیں کہ تم نے کیا مضبوطی سے تھامنا, قرآن اور حدیث. جو شخص ان کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا.